الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، شریعت بتدریجاً اتاری ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کا یہ کلام زمین پر آیا ہے تو لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر یقیناً بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ جو آج ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مومنوں تم پر روزے فرض ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، روزے فرض ہے۔ روزہ ہے کیا؟ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا مباشرت ساری چیزوں سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ویسے صام یصوم، صوم کا مطلب ہوتا ہے مطلق طور پر کسی بھی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو شرعی اعتبار سے روزہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک پورا وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالصتاً بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی خواہشات نفس کو دبا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا مقصد یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انسان کے تزکیے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے مومنوں کے اوپر فرض کر کے ذمہ داری بنائی۔ تو اے مومنوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں، چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی منشا یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جائیں، تو پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ حکم تھا اور تمہارے لیے بھی اے مومنوں یہی حکم ہے کہ تم روزے رکھو۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں یہ روزے، چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مسافر ہو، سفر پر نکل جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کے دوسرے دنوں میں وہ ایام پورے کر لیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو استطاعت رکھتے ہیں تو ان کو ایک مسکین کا فدیہ دے دیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے شریعت بتدریج جو ہے وہ نازل کی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض نہیں کیے، بلکہ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور پھر آپ نے ایک جو ہے وہ مہینے کے اندر 3 دنوں کے روزے جو ہے وہ لوگوں کو حکم دیا کہ آپ رکھا کریں، لیکن وہ فرض نہیں تھے۔ حتیٰ کہ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور ان کے اندر کہا کہ تم پر روزے فرض ہیں، لیکن چونکہ لوگ عادی نہیں تھے روزہ رکھنے کے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے مشرکین مکہ میں سے
اور مدینہ میں آ کر بھی جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اندر روزہ رکھنے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دی کہ روزے رکھو، اور جو روزے نہ رکھ سکے تو اس کے پاس مالی استطاعت ہے وہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فمن تطوع فہو خیر اللہ، جو ایک مسکین سے بڑھ کر زیادہ کھلا دے لوگوں کو تو وہ اللہ سے زیادہ اجر پا لے گا۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ حکم، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خود روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم دیا، اور پھر اس کے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں جو 1 سال کے بعد نازل ہوئیں، ان کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو حکم تھا کہ اگر کسی کے پاس مالی استطاعت ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور یہ حکم باقی کر دیا، جیسے اگلی آیت میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے زندگی رہی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں زندہ ہو اور صحت مند ہو، تندرست ہو، مقیم ہو، تو اس کے اوپر رمضان کے پورے روزے فرض کر دیے، اور یہ استثناء ختم کر دیا کہ جس کے پاس مال ہو وہ پیسہ دے کر یا اپنا روزہ کسی کو کھانا کھلا کر جو ہے وہ اس کا فدیہ دے دے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جیسے شروع میں گزرا ہے جو مریض ہیں یا سفر پر ہیں، اب ایسا مریض جس کے صحتیاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو فقہا ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے اس کے لیے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک دن کے بدلے جو ہے وہ ادا کرے گا۔ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، حاملہ ہیں، یا ایسے افراد جو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور مستقبل میں ان کا صحتیاب ہونا ممکن بھی نہیں ہے، جیسے دائمی امراض میں انسان مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا کافی ہوگا، اور یہ اللہ کا آرڈر اور حکم ہے۔ ہاں البتہ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی بات جو ہے وہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں نمازی اور روزہ دار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔